بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا سوال ہی بڑا وکھری ٹائپ کا ہے۔ کہتے ہیں کہ بھئی یہ شیر نہیں سمیر صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں اگر عشق ہو جائے اور گھر والے نہ مانیں تو کیا کریں؟ کہہ رہے ہیں میری ایک اسکول فرینڈ ہے، میں اسے بچپن سے جانتا ہوں اور اسے اپنی بہن کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ عجیب، اس کو ایک لڑکے سے پیار ہو گیا ہے اور اس لڑکے کو بھی اس سے پیار ہو گیا ہے، لیکن بدقسمتی سے دونوں کے گھر والے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ دونوں نکاح نہیں کر پا رہے ہیں اور نہ ایک دوسرے کو بھول پا رہے ہیں۔ اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے فیصلے کے خلاف جائیں یا پھر وہ صبر کریں؟ یہ فسادات معاشرے میں بے پردگی کا نتیجہ ہیں۔ جب معاشرے میں بے پردگی ہوتی ہے نا، مرد اور عورت ایک دوسرے سے مل رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ بے محابہ ہوتے ہیں، بالکل کوئی پردے کا انتظام نہیں ہوتا معاشرے میں، تو پھر یہی نتائج ہوتے ہیں، عشق معاشقے ہوتے ہیں۔ لڑکا جب 10 سال کا ہو جائے، لڑکی 10 سال کی ہو جائے، تو شریعت کا حکم ہے ان کو ایک دوسرے سے دور رکھو، آپس میں فری نہ ہونے دو۔ تو ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ پردے وردے تو کا تو نظام نہیں ہے، پھر جب عشق معاشقے میں مبتلا ہوتے ہیں پھر ان کو کہتے ہیں کہ شادی نہ کرو۔ یہ اس سے بڑا پھر ان پہ ظلم ہوتا ہے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن تر للمتحابین مثل النکاح۔ آپ نے فرمایا دو محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ پردے کا حکم کریں اپنی بچیوں کو، لڑکوں کو۔ دیکھیں گے لڑکے لڑکیوں میں تو نہیں اٹھ بیٹھ رہے ہیں، کوئی آپس میں ان کی ایس ایم ایس بازیاں تو نہیں ہو رہی ہیں، تاکہ یہ معاشقوں کی نوبت نہ آئے۔ اور اگر ہو گیا یہ معاملہ تو پھر شریعت کا حکم ہے کہ جہاں وہ چاہ رہے ہیں وہاں ان کا نکاح کیا جائے۔ ہاں، اگر لڑکا لڑکی کا ہم پلہ نہیں ہے، کفو نہیں ہے، اس کے جوڑ کا نہیں ہے، لڑکی بہت اونچے خاندان کی ہے، لڑکا اس کے جوڑ کا نہیں ہے، دینداری کے لحاظ سے، پیسوں کے لحاظ سے، یا اخلاق و عادات کے لحاظ سے، یا کوئی ذہانت کے اعتبار سے، مثال کے طور پر کوئی بہت ہی پاگل سا ہے، یعنی لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے، لڑکی سے کم ہے، تو پھر لڑکی کے والدین کو، والد کو خاص طور پہ جو ولی بنایا ہے شریعت نے، پھر والد کو یہ پورا حق حاصل ہے کہ وہ بیٹی کو زبردستی اس نکاح سے روک لے، کیونکہ بچیاں تو بیوقوف ہوتی ہیں، وہ اپنا فیوچر نہیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ چکنی چپڑی باتوں میں آ جاتی ہیں لڑکوں کی، اور باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر رہی ہے کہ غلط فیصلہ کر رہی ہے۔ تو باپ کو شریعت نے ولی بنایا ہے، باپ نہ ہو تو دادا ہے، ورنہ بھائی ہے۔ یہ جو خاندان کے جو مرد ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے لڑکی کا ولی بنایا ہے، اس لیے بنایا ہے کہ وہ صحیح فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے یا نہیں، اور اس کو شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ بچی جہاں چاہ رہی ہے آپ خام خواہ میں وہاں سے روکیں نہیں اس کو، بلکہ آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس لڑکے کو دیکھنا چاہیے۔ اب یہ جو کیس آپ نے بتایا ہے کہ اس میں اگر دونوں کی ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہے، تو لڑکی کے والد کو اور اس کے بھائیوں کو چاہیے کہ اس لڑکے سے ملیں۔ اگر اس میں کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، نارمل اس کے جوڑ کا رشتہ ہے، کوئی بڑی خرابی نہیں ہے، تو پھر کر دیں۔ پھر نکاح سے روکنا یہ بچی کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہے، یہ گناہ ہوگا ان کو اس کام سے۔ جمعہ مبارک کہنا کیسا ہے؟ کسی مہینے کی یا جمعے کے دن کی مبارکباد دینا عام رواج ہو گیا ہے، اس کے بارے میں شرعاً کیا حکم ہے؟ محمد مصور سہارنپور سے۔ اصل میں لوگوں کے پاس ٹائم لگتا ہے بہت ہے، اور کچھ نہیں، نئی چیزیں مارکیٹ میں لا رہے ہیں، کچھ نہیں تو بیٹھے بیٹھے جمعے کی مبارک شروع کر دی جو ہم نے کبھی سنے بھی نہیں تھی، بیٹھے بیٹھے مختلف مہینوں کی مبارکبادیں شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے آپ کو جب مصروف رکھیں گے آپ تو اس طرح کی فضول چیزوں میں آپ کا ٹائم نہیں ضائع ہوگا۔ کام کریں، خام خواہ کی ایک جمعے کی مبارکباد نکال دی ہے جس کا نہ اسلاف سے کوئی ثبوت ملتا ہے۔ ایسے تو جمعے کا دن جیسے برکت والا ہے، مبارک ہے، تو ایسے اور بھی گھڑیاں مبارک والی آتی رہتی ہیں، ہر وقت مبارکباد ہی دیتے پھر لوگوں کو بیٹھ کے۔ تو کوئی بھی اچھا کام ہو گیا، کوئی بڑا ایکسٹرا آرڈینری ہو گیا، کوئی بہت ہی تو پھر تو سمجھ میں آتی ہے بات۔ ایک نارمل روٹین میں جو کام ہو رہے ہیں ان میں مبارکبادیں دینا ٹائم ویسٹنگ ہے، اور یہ ایک درد سر بن جائے گا بعد میں، جو نہیں دے گا اس کو لوگ برا سمجھیں گے۔ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ قربانی کے نصاب کی تفصیل۔ اچھا، اسی میں ایک اور یہ بھی ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، حج پہ جو جا رہے ہیں نا، تو وہ سب سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں، بھائی میں حج پہ جا رہا ہوں، جس کا دل دکھایا ہو، یا شب برات ہے، میں نے جس کا دل دکھایا ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو تو سب کی طرف سے میں معافی مانگتا ہوں۔ تو ایسے لوگوں کو میں جواب دیتا نہیں، اور کبھی دینا بھی ہوں
دینا بھی ہو تو میں نے لوگوں کو بتایا ہوا یہ جواب دیا کرو کہ 50 روپے میں معاف کریں گے, فری میں نہیں کریں گے معاف. تو پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ اس کی نظر میں معافی کی اہمیت 50 روپے بھی نہیں ہے. تو خام خام ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. حج پہ جانے سے پہلے جس کا دل دکھایا ہو, تو بھائی دل دکھایا کیوں آپ نے, اور اگر دکھایا ہے تو جو وجہ ہے اس وجہ کو دور کریں نا. دل کیسے دکھایا ہوتا ہے, کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہیں آپ نے تو اس کے پیسے ادا کریں. آپ گھر میں حقوق ادا نہیں کر رہے بیوی بچوں کے, تو ان کے حقوق ادا کریں, آئندہ توبہ کریں. اس سے تو توبہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا, دوبارہ وہی لائف اسٹائل ہوتا ہے, وہی کام کرنے ہوتے ہیں. تو خام خواہ کی خالی پیلی کی معافیاں مانگ کے تکلفات میں اپنا ٹائم ضائع کرنا یہ اچھا کام نہیں ہے. قربانی کس پر واجب ہوتی ہے, قربانی کے نصاب کی تفصیل. عید الاضحیٰ کی قربانی کے نصاب کی تفصیل بتا دیں. کیا مال پر سال کا گزرنا لازم ہے؟ اسلم گل ایبٹ آباد سے. نہیں جی, قربانی پر مال پر سال گزرنا واجب نہیں ہے قربانی کے لیے. قربانی کے لیے یہ ہے کہ 4 دن آپ کے پاس, تین دن آپ کے پاس, جو قربانی کے 3 دن ہیں نا, ان میں آپ کے پاس مال موجود ہو. ایک 10 ذی الحجہ کو صبح صادق, 11 ذی الحجہ, 12 اور 12 کیونکہ قربانی کے 3 دن ہیں. تو ان 3 دنوں میں کسی کے پاس کوئی بھی صاحب نصاب ہوگا تو اس پر قربانی واجب ہے. اس سے پہلے اگر پیسے خرچ ہو گئے تو واجب نہیں ہے. صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ کا نصاب تو 4 چیزیں, سونا, چاندی, نقدی اور مال تجارت. اور قربانی کا جو نصاب ہے وہ 5 چیزیں ہیں. 5 چیزیں یا ان کا یعنی 5 چیزوں کا مجموعہ, یا کوئی 4 یا کوئی 3 یا ایک ہی چیز اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوگی تو قربانی واجب ہوگی. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ سونا, چاندی, کیش رقم, تجارتی مال. تجارتی مال اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے خریدا ہو آپ نے. اور 5ویں چیز ہے ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد سامان وہ ہوتا ہے جو پورے سال بھی استعمال نہ ہو. جیسے آپ کا کوئی خالی پلاٹ پڑا ہوا ہے, نہ آپ نے رینٹ پہ دیا ہوا ہے, نہ وہ کھیتی باڑی کے کام آ رہا ہے, ویسے ہی پڑا ہوا ہے ایک پلاٹ, اور پورے سال استعمال نہیں ہوتا. بلکہ یہ تو پورے سال کیا, ان قربانی کے 3 دنوں میں بھی آپ کے پاس اگر موجود ہوگا تو آپ پر قربانی واجب ہوگی, کیونکہ استعمال میں نہیں آ رہا. باقی جو عام گھریلو استعمال کی چیزیں ہیں ان پہ یہ ضروری ہے کہ پورے سال استعمال نہ آتی ہوں. جیسے بعض لوگ ڈنر سیٹ مہنگے مہنگے رکھے ہوئے ہیں شو روم میں, شو روم کہہ رہا ہوں, شو کیس میں ڈنر سیٹ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, پورے سال استعمال نہیں ہوتے. وہ اگر مہنگے ہیں تو وہ بھی ضرورت سے زائد میں داخل ہیں. تو یہ 5 چیزیں یا 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا ایک چیز کسی کے پاس ان 3 دنوں میں, بقرعید کے 3 دنوں میں کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہوں, جو تقریباً میرا خیال ہے 65-70 ہزار روپے آج کل اس کی قیمت بنتی ہے, تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب ہے. وہ بکرا نہیں لے سکتا, دمبا نہیں لے سکتا, تو ایک چھوٹے سے بچڑے میں حصہ لے لے وہ, تو اس طرح بھی قربانی ادا ہو جائے گی. اور مرد پر الگ واجب ہے, عورت پر الگ واجب ہے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ خاندان کے ایک فرد کی طرف سے سب کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے, یہ امام ابو حنیفہ کی رائے نہیں ہے, یہ فقہ حنبلی کی یہ رائے ہے جو سعودی عرب کے علماء کی. لیکن امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی, اور یہ رائے دلیل کے لحاظ سے بہت مضبوط ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من وجد سعۃ لأن یضحی فلم یضحی فلا یقربن مصلانا. جس کے پاس قربانی کی گنجائش تھی اور اس نے قربانی نہیں کی وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. تو نبی نے کوئی مرد اور عورت کا یا گھر کے سربراہ اور ماتحتوں کا کوئی فرق نہیں کیا. اور ویسے بھی عبادات میں ایک عبادت دوسرے کی طرف سے کافی نہیں ہوتی. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ شوہر کی قربانی بیوی کی طرف سے, بیوی کی شوہر کی طرف سے, یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ کافی ہو جائے؟ کیونکہ عبادت تو ہر ایک پر واجب ہوتی ہے. اس پر میں مزید تفصیل سے انشاءاللہ بیان ریکارڈ کرواؤں گا. فی الحال تو اتنا ہے کہ جو بھی صاحب نصاب ہے اس پہ قربانی واجب ہے. البتہ صاحب نصاب میں ایک چیز کا خیال آپ کر لیں کہ جو گھر کا سربراہ ہے اس کے پاس یہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر جو نصاب ہے, تو اس میں سے وہ قرضوں کو مائنس کرے گا, اور جو گیس بجلی کے بل اس نے دینے ہیں, یا جو ضروری راشن آنا ہے ابھی گھر میں. مثال کے طور پر آپ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم پڑی ہوئی ہے, لیکن آپ کا ابھی راشن کے پیسے یعنی جو ضروری گھر کا نان نفقہ ہے وہ ابھی آیا نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے وہ اتنا آئے گا کہ میرے پاس بکرا خریدنے کے پیسے بچیں گے نہیں, تو پھر قربانی واجب نہیں ہے. تو ضروری نان نفقہ, گیس بجلی کے بل, جو ضروری خرچے ہیں, یہ موٹے موٹے جو بنیادی انسان کی آج کل ضرورت بن چکی ہیں, ان کو مائنس کر کے جو رقم بچے گی اس پر پھر آپ پر قربانی واجب ہے. لوگ کہتے ہیں آج کل 50 ہزار کے بھی بکرے آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو کس نے کہا کہ آپ اتنی مہنگی کریں؟ جو آپ کی حیثیت ہے اس حساب سے آپ ایک بچڑے میں حصہ لے لیں تو بھی قربانی ادا انشاءاللہ ہو جائے گی. اور ویسے بھی جب آپ کو پتہ ہے سال میں ایک دفعہ یہ آتا ہے
یعنی قربانی کا حکم، تو پورے سال کچھ تو پیسے جمع کر کے رکھیں نا. ویسے بھی تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنے پیسے جمع کرتے ہیں، تو قربانی تو اتنی اہم چیز ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتے ہیں. تو خواتین کو بھی چاہیے بڑھ چڑھ کے اس میں حصہ لیا کریں. زیور رکھا ہوتا ہے عورتوں کے پاس، وہ کہتی ہم کہاں سے قربانی کریں. تو بھئی آپ پورے سال پیسے تھوڑے بہت جمع کر کے رکھا کریں تاکہ یہ فریضہ ادا ہو سکے. اور اگر ان کی طرف سے ان کی اجازت سے شوہر کر دے تو نور لنا نور. اتنا اچھا میاں اگر مارکیٹ میں آپ کا میاں اتنا اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، لیکن آج کل مارکیٹ میں تھوڑے سے شارٹ ہو گئے اس طرح کے میاں. موجودہ حالات میں حج کا حکم. موجودہ صورتحال میں حج کا کیا حکم ہے؟ جبکہ سعودی حکومت نے پابندی لگا رکھی ہے، نیز اگر کوئی حج پر جانے کی استطاعت کے بعد دوبارہ غریب ہو جائے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ سید احمد. دیکھیں گورنمنٹ نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو آپ کو انشاءاللہ حج نہ کرنے کا گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ تو مجبور ہیں اس میں. البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ میں استطاعت تھی، کسی رکاوٹ کی وجہ سے آپ حج نہ کر سکے، جیسے کرونا پھیلا ہوا ہے تو سعودی حکومت نے پابندی لگائی ہوئی ہے تو آپ نہیں کر سکے، تو آپ پر بہرحال واجب رہے گا وہ. بعد میں آپ غریب بھی ہو گئے تو حج بدل کروانا پڑے گا آپ کو. تو اس لیے جن پر ایک دفعہ حج کی استطاعت ہو، اتنے پیسے ان کے پاس آ جائیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ پیسے گولڈ کی شکل میں محفوظ رکھ لیں، کیونکہ کرنسی تو ڈی ویلیو ہوتی ہے، سونا خرید کے رکھ لیں. اور جب بھی جیسے ہی حج کھلے گا تو آپ یہ نیت کریں کہ بھئی میں فوراً میں نے ان پیسوں سے حج کرنا ہے. کیونکہ اگر وہ پیسے آپ نے استعمال کر لیے یا کچھ بھی ہو گیا تو حج جب ایک دفعہ فرض ہو جائے تو پھر ذمے سے ساقط نہیں ہوتا، تو پھر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہوگی، آپ کو کوشش کر کے حج بدل کروانا پڑے گا. تو اس لیے حج جب فرض ہو جاتا ہے تو بہرحال فرض رہتا ہے. طواف کے دوران نظریں کہاں رکھیں؟ طواف کے وقت کعبہ کو دیکھنا چاہیے یا زمین پر نظر رکھیں؟ شہاب اظہار امریکہ سے. جناب شہاب اظہار صاحب، طواف کے وقت سامنے دیکھنا چاہیے، نہ کعبہ کو دیکھیں نہ زمین پہ دیکھیں، سامنے دیکھ کے طواف کرنا چاہیے. بعض لوگ کعبہ کو دیکھ کے کرتے ہیں، اس کو سنت سمجھتے ہیں، تو یہ ٹھیک نہیں ہے. استنجا میں پتھر کے استعمال کا حکم. یہ سوال پوچھا ہے محمد راشد نے مان صحرا سے. کیا استنجا کے لیے پتھر کا استعمال ضروری ہے یا پانی کا استعمال کافی ہے؟ اگر پانی موجود ہے تو پھر پتھر کے استعمال کی چنداں ضرورت نہیں ہے. پتھر وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں پانی کی سہولت میسر نہ ہو. حرام کھانے کی ڈیلیوری کی ہو تو کمائی کا حکم. ہم اوبر رائڈس میں جو کھانا ڈیلیور کرتے ہیں کیا اس کی کمائی حلال ہوگی یا حرام، جبکہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ کھانا حلال ہے یا حرام؟ انیس صاحب بیلجیم سے. دیکھیں آپ بیلجیم سے پوچھ رہے ہیں جو غیر مسلم کنٹری ہے، تو آپ کھانا ڈیلیور کرتے ہیں اور اسی کھانے ہی کے پیسے آپ لے رہے ہیں، تو آپ اس میں یہ ہے کہ اگر گوشت، اگر کوئی ویجیٹیبل جس چیز میں ہو وہ اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں تو وہ تو بہرحال حلال ہے. لیکن اگر گوشت ڈیلیور کر رہے ہیں تو غیر مسلم کنٹری میں جب تک حلال ہونے کا یقین نہ ہو اس گوشت کو حرام ہی سمجھا جاتا ہے. تو اس لیے اس کے پیسے آپ کے لیے حلال نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ یقین نہ ہو یا غالب گمان نہ ہو کہ میں حلال گوشت ڈیلیور کر رہا ہوں. تو اس لیے اس خاص وہ جو ڈیلیوری کے پیسے ہیں وہ آپ کے لیے اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا، اور ڈیلیور کرنے کا آپ کو گناہ بھی ہوگا. اگر امام نے خاموشی سے سلام پھیر دیا تو مقتدی کیا کرے؟ میں عشاء کی نماز پڑھا رہا تھا، آخر میں نے خاموشی سے سلام پھیر دیا، پھر مجھے یاد آیا کہ میں تو نماز پڑھا رہا ہوں، چنانچہ پھر میں نے اونچی آواز سے سلام پھیرا. کیا میری اور مقتدیوں کی نماز ہو گئی یا نہیں؟ سہیل سید انڈیا سے. ہو گئی نماز، کیونکہ آپ نے جب خاموشی سے سلام پھیرا تو سلام پھر گیا آپ کا، آپ نماز سے نکل گئے. مقتدی تھوڑا لیٹ انہوں نے سلام پھیرا ہے، تو مقتدی اگر لیٹ سلام پھیر دے تو اس کی بھی نماز ہو جاتی ہے. ہم بستری پر طلاق کو معلق کرنے کا حکم. میں نے اپنی بیوی سے فون پر بات کرتے ہوئے کہا اگر میں آئندہ کے بعد آپ سے ہم بستری کروں گا تو تم میرے لیے حرام ہو. تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا ہم بستری کرنا جائز ہوگا یا کفارہ ادا کرنا ہوگا یا نکاح دوبارہ کرنا ہوگا؟ محمد سہیل ساہیوال سے. دیکھیں حرام کا لفظ ہمارے ہاں آج کل قسم کے معنی میں نہیں، یعنی بیوی کی طرف جب نسبت ہوتی ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو اس سے مراد طلاق ہوتی ہے. تو ویسے صحابہ کے دور میں جب یوں کہتے تھے یہ مجھ پر حرام ہے تو اس سے مراد قسم ہوتی تھی، لیکن آج ہمارے عرف میں جب کوئی بیوی کی طرف نسبت کرتا ہے کہ تم مجھ پر حرام ہو تو مراد ہوتی ہے اس سے طلاق.
یعنی ہم بستری حرام کا مطلب تو میرے نکاح سے خارج ہوگی جو عرف میں ہے. تو جب آپ نے یہ کہا کہ آئندہ اگر میں تم سے ہم بستری کروں تو تم میرے لیے حرام ہو, تو جب بھی آپ بیوی سے ہم بستری کریں گے بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی. حرام کا مطلب ایک طلاق واقع ہوگی لیکن نکاح ٹوٹ جائے گا. تو اس سے بچنے کا اب کوئی طریقہ نہیں ہے. تو اب آپ کو چاہیے کہ اس سے پہلے اگر آپ نے 2 طلاقیں نہیں دیں تو آپ زوجہ کے قریب جائیں گے اور اس سے 1 طلاق واقع ہو جائے گی اور بیوی سے نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا. جیسے ہی نکاح ٹوٹے فوراً 2 گواہوں کی موجودگی میں آپ نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح کر لیں. تو اور پھر دوبارہ اس طرح کی حماقتیں آپ نہ کریں جو الفاظ آپ نے استعمال کیے. اور اگر اس سے پہلے آپ 2 طلاقیں خدا نخواستہ دے چکے تھے تو پھر زندگی میں کبھی بھی آپ نے زوجہ سے ہم بستری کی تو بیوی ویسے ہی حرام ہو جائے گی آپ کے اوپر اور تیسری طلاق واقع ہو جائے گی. اور میں ویسے آپ کو ایک نصیحت کے طور پہ کہہ رہا ہوں, مجھے بہت غصہ آتا ہے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. بیوی سے لڑائی کے دوران یوں کہہ دیا کہ اگر تو نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے, میں نے یہ کیا تو یہ تھی. حماقتیں نہیں کرنی چاہیے. طلاق کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. جب میاں بیوی نے علیحدگی کرنی ہو تو اس کا وہ پروسیس جو شریعت نے بتایا ہے اس پر عمل کریں. خاندان کے دونوں افراد بیٹھیں, پہلے محبت سے سمجھائیں, نہ بات مانیں تو پھر دونوں طرف کے خاندان کے افراد بیٹھیں, اس کو آرام سے حل کریں. پھر بھی نہ ہو تو بالکل آخری درجے میں 1 طلاق ہے تو وہ بھی مشورے لینے کے بعد. لیکن آج کل لوگ کیا لڑائی میں جگہ جگہ بات پہ طلاق کا لفظ لا رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت جہالت کی بات ہے اور یعنی یہ اس سے انسان کی اپنی شخصیت مجروح ہوتی ہے. جو بھی عقل مند سنے گا وہ اس میں مرد ہی کو برا کہے گا کہ اس کو دیکھو یہ حرکتیں کیا کر رہا ہے, طلاق کے لفظ کو کھیل بنایا ہوا ہے. تو اس لیے ایسا اب تو خیر الفاظ طلاق کے ریورس نہیں ہو سکتے. تو آپ جب بھی زوجہ سے ہم بستری کریں گے 1 طلاق بائن واقع ہو جائے گی, نکاح ٹوٹ جائے گا, دوبارہ نکاح کریں. پھر اگر دوبارہ زوجہ سے ہم بستری کی تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی کیونکہ یہ کلما کی طلاق نہیں ہے. کلما کا مطلب اگر کوئی شخص یوں کہتا ہے میں جب بھی تم سے ہم بستری کروں تو تمہیں طلاق, تو پھر تو جب بھی کرے گا طلاق واقع ہو جائے گی. مجبوری میں بینک سے سودی قرض لینا. مجھے کسی نے کاروبار میں دھوکہ دیا ہوا ہے, کیا میں بینک سے قرض لے کر کاروبار کر سکتا ہوں جبکہ اس میں سود بھی ہوگا؟ اس کے علاوہ کوئی راہ نہیں ہے. شعیب صاحب لکی مروت سے. نہیں جی, سود لینے والا, دینے والا, سود لکھنے والا, سودی ایگریمنٹ پہ گواہ بننے والا, چاروں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. تو اس لیے آپ کے لیے جائز نہیں ہے. سودی قرضہ اس صورت میں لینا جائز ہے, سود لینا تو کسی صورت جائز میں, ہر صورت حرام ہے. لیکن قرضہ لینا شدید مجبوری میں کہ آپ کے لیے کھانے پینے کے لالے پڑ گئے ہوں خدا نخواستہ, تو ایسی مجبوری میں تو گنجائش ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا اور جائز قرضہ نہیں دے رہا آپ کو, تو ایسے جب کھانے پینے کے ہی لالے پڑ جائیں تو پھر مجبوری میں. لیکن آپ کی جو کیفیت ہے مجھے نہیں پتہ کیا ہے, نارمل کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نارمل حالت میں کاروبار کے لیے سودی بینک سے قرضہ لے. ویسے بھی تھوڑا سا کھوپڑی استعمال کرے نا انسان, تو آج کل بزنس کے لیے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہوتی, کھوپڑی کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ اگر تھوڑا سا دماغ استعمال کریں گے تو انشاءاللہ بہت سارے ایسے کاروبار کے طریقے آپ کے ذہن میں آئیں گے کہ انویسٹمنٹ کے بغیر ہی کسی اور سے انویسٹمنٹ کروا کے آپ اس کو پروفٹ دیں اور خود بھی پروفٹ رکھیں. 10 طریقے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے انشاءاللہ. میں بھی دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو حلال روزگار نصیب فرمائے. والدین برا منائیں تو بیوی کو الگ گھر میں رکھنا. میں خوشاب میں رہتا ہوں اور میرے والدین اور 4 بھائی اسلام آباد میں رہتے ہیں. میرے پاس وسائل ہیں اور میں اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں. والدین سمجھتے ہیں کہ بیوی کے کہنے پر ہم سے الگ ہو رہا ہے, جبکہ گھر کے ماحول میں دیور اور بھابھی کے مذاق کو حق سمجھ کر کیا جاتا ہے. ایسی صورت میں میرے لیے کیا حکم ہے؟ اگر بھابھی دیور سے پردہ نہیں کرتی تو پھر تو آپ کے لیے کسی یعنی بھابھی اور دیوروں کا گھر میں پردہ نہیں ہے, پھر تو آپ فوراً سے پہلے اپنی وائف کو الگ گھر لے کے دیں, کیونکہ تو شرعی حدود پہ زیادتی ہو رہی ہے نا. شریعت میں بھابھی کے لیے, جوان بھابھی کے لیے جوان دیور کے سامنے بے تکلف ہو کے, بے پردہ ہو کے سامنے بیٹھ کے ہنسی مذاق اور بے تکلف ہونا اس کی اجازت نہیں ہے. تو اس میں اگر والدین ناراض بھی ہوتے ہیں تو آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا, البتہ بس والدین سے آپ بد کلامی اور بدتمیزی نہ کریں. تو آپ اپنی وائف کو اپنے ساتھ رکھیں جہاں آپ ہیں. تو 4 جوان آدمی گھر میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کے بھائی خدا نخواستہ کوئی بری سوچ کے ہیں, لیکن حدود شریعت کی ہمیں اس کو فالو کرنا ہے. شریعت کی حدود یہی ہے کہ جوان بھابھی ہے اور جوان دیور ہیں, تو بہرحال شریعت ان کو بے تکلف ہونے کی اجازت نہیں دیتی.
تو آپ پر کو چاہیے کہ آپ ان کو الگ رکھیں۔ حرام مال کا قرضہ کیا لے سکتے ہیں؟ میں کسی دوسرے شخص سے پیسے ادھار لے کر اپنا بزنس شروع کرنا چاہ رہا ہوں، جبکہ اس شخص نے حرام طریقے سے پیسے کمائے ہیں، تو کیا اس شخص سے پیسے لے کر اپنا بزنس شروع کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ محمد ساجد انڈیا سے۔ دیکھیں اب پتہ نہیں، بعض دفعہ طریقہ حرام ہوتا ہے، بزنس حرام نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر کسی نے سودی قرض لیا بینک سے، تو یہ قرضہ لینا تو حرام ہے، لیکن اس رقم سے جو بزنس ہوگا وہ حرام نہیں ہوگا۔ تو اگر ایسی کوئی صورت ہے تو پھر تو وہ بزنس حرام نہیں کہلائے گا۔ لیکن اگر کسی کی ارننگ ہی حرام تھی، یعنی اس نے حلال پیسوں سے کام کیا لیکن کام ہی حرام ہے، شراب کا بزنس کر رہا ہے یا اور کوئی حرام کاروبار کر رہا ہے، تو اس سے جو اس کی ارننگ ہوگی تو وہ جو پیسے کمائے گا وہ پیسے حرام در حرام ہیں۔ ان پیسوں سے آپ اگر کاروبار کریں گے تو وہ کاروبار بھی جائز نہیں ہوگا۔ تو اس لیے آپ کا دوست اگر خالصتاً کچھ حرام پیسوں حرام کمائی ہے اس کی، تو پھر اس سے آپ پیسے لے کے اپنا بزنس نہیں شروع کر سکتے۔ نماز کے بعد کون سی تسبیح پڑھیں؟ نماز کے بعد میں نے امام صاحب اور بہت سے لوگوں کو کچھ تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، کیا نماز کے بعد کوئی خاص تسبیح ہوتی ہے پڑھنے کی یا پھر کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں؟ عبداللہ کراچی سے۔ کچھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن جو سنت تسبیح ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ تو فرض نماز کے بعد تو آپ صرف اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام پڑھیں، اس کے بعد سنت مؤکدہ پڑھیں، اس کے بعد پھر آپ 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، یا 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، اور ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ بھی آیت الکرسی بھی۔ اس کے علاوہ بھی تسبیحات ہیں، بہت سی مساجد میں آج کل وہ لٹکی بھی ہوتی ہیں۔ سعودی عرب میں تو خاص وہاں مسجدوں میں اس کا اہتمام ہے کہ سنت تسبیحات میں نے تو ہر مسجد میں دیکھی ہیں، تو بڑا اچھا عمل ہے یہ۔ تو مسجد والوں کو چاہیے کہ وہ تسبیحات جو معمولات اور وظائف نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرائض کے بعد پڑھا کرتے تھے وہ لکھ کے لگا دینے چاہیے تاکہ لوگ ان سے یاد کر لیں، ورنہ یہ تسبیحات تو نبی کا معمول تھا، یہ پڑھا کریں۔ قرآن پڑھنے کا مکروہ وقت کون سا ہے؟ جس طرح نماز کے لیے حکم ہے کہ مکروہ وقت میں نماز نہ پڑھی جائے، تو کیا قرآن کے لیے بھی کوئی مکروہ وقت ہے جس میں قرآن پڑھنا منع ہے؟ محمد مبشر یو پی سے۔ جناب محمد مبشر صاحب، قرآن کی تلاوت کا کوئی مکروہ وقت نہیں ہے، البتہ کچھ حالتیں ایسی ہیں جن میں قرآن کی تلاوت جائز نہیں، جیسے آپ حالت جنابت میں اگر ہیں، غسل فرض ہے آپ کے اوپر، تو آپ زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ حیض کی حالت میں عورت زبانی بھی قرآن نہیں پڑھ سکتی، اور بے وضو اگر آپ ہیں تو قرآن پڑھ سکتے ہیں زبانی، لیکن قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تو باقی قرآن پڑھنے کا کوئی مکروہ ٹائم نہیں ہے، سارے وقتوں میں قرآن کی تلاوت جائز ہے۔ امام فجر میں قنوت پڑھے تو مقتدی کیا کرے؟ ہم یہاں فجر کی نماز امام کے پیچھے پڑھتے ہیں تو وہ آخری رکعت میں رکوع کے بعد دعا پڑھتے ہیں اور مقتدی ہاتھ اٹھا کر اس دعا پر آمین کہتے ہیں، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا خاموش کھڑے رہیں یا ہم بھی ہاتھ اٹھا کر آمین کہیں؟ احسان اللہ UAE سے۔ امام شافعی کے نزدیک پورے سال فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جاتی ہے، تو شافعی مسلک کے لوگ پڑھتے ہیں جو ملیشیا میں رہتے ہیں یا UAE میں جو شافعی لوگ ہیں، جو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں عرب یا فقہ مالکیہ یا حنفیہ کو، وہ نہیں پڑھتے۔ تو کیونکہ ہمارے فقہ میں یہ ٹھیک نہیں ہے، تو اگر امام پڑھ رہے ہیں تو اس کو آپ پڑھنے دیں، آپ آرام سے کھڑے رہیں، اور اگر آپ اس کی دعا پہ آمین آمین کہہ دیں تو بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں؟ کیا وطر میں ہاتھ اٹھا کر دعائے قنوت پڑھ سکتے ہیں جس طرح عام حالت میں دعا میں ہاتھ اٹھاتے ہیں؟ حسیب سعودی عرب۔ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے نزدیک ہے کہ قنوت نازلہ میں ہاتھ اٹھائے جائیں، وہ رفع الیدین کی جو حدیث ہیں اس سے یہ مراد لیتے ہیں کہ ہاتھ اٹھائے، جبکہ حنفیہ رفع الیدین سے مراد یہ والا رفع الیدین لیتے ہیں۔ تو چونکہ حدیث میں کی تفسیر میں دونوں کا اختلاف ہے، تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے۔ تو آپ اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو آپ ہاتھ نہ اٹھائیں، ہاتھ اٹھائے بغیر دعا مانگیں، اور وہ لوگ اگر اٹھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ تو بہتر یہی ہے ہمارے فقہ میں کہ ہاتھ نہ اٹھائے جائیں، لیکن اگر کسی نے اٹھا لیے تو کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہوگا اس میں۔
امام قرآن میں دیکھ کر تلاوت کرے تو اقتدا کا حکم. یہ مسئلہ میں ڈیٹیل سے بعد میں بیان کروں گا انشاءاللہ. اس کا میں اسکرین شاٹ لے لیتا ہوں. اچھا, حدیث میں برہنہ عورتیں کس کو کہا گیا ہے؟ کیا کوئی ایسی حدیث ہے کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی اور ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گی؟ نیز عورتوں کے لباس سے متعلق بھی کچھ بتا دیں کہ کیسا لباس ہونا چاہیے. عبداللہ صاحب برمنگھم, یہ کون سا علاقہ ہے بھائی؟ اچھا خیر, دیکھیں حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں ہوں گی کاسیاتن عاریاتن صنفان لم ارہما. دو صنفیں ایسی ہیں جن کو میں نے دیکھا نہیں. ایک ظالم حکمران ہوں گے اور ایک آپ نے فرمایا ایسی عورتیں ہوں گی کاسیاتن عاریاتن, لباس پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یجدن ریح الجنہ وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی, حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہو جاتی ہوگی. اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ وہ عورتیں ہوں گی کہ ان کے جو سر ہیں وہ اونٹ کے کوہان کے جیسے ہوں گے, یعنی فیشنیبل بال ہوں گے ان کے اوپر اٹھے ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو بال سر کے اوپر ایسے اٹھانا یہ بھی جائز نہیں ہے عورت کے لیے. تو یہ جو نبی نے فرمایا کہ لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, تو علماء نے اس کی تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد وہ عورتیں ہیں جو کپڑے پہنتی ہیں اتنے باریک کہ اس سے اسکن نظر آتی ہے, جسم کی کھال نظر آتی ہے, یا اتنے چست کہ جسم کے جو اعضاء ہیں وہ اس سے نمایاں ہو جاتے ہیں. تو یہ دو قسم کی عورتیں, جو اتنا چست ڈریس پہنیں کہ پورے باڈی کے جو ہے وہ ایک ایک عضو نمایاں ہو رہا ہو, اور یا کپڑے تو ڈھیلے ڈھالے ہوں لیکن اتنے ہلکے ہوں کہ اس سے عورت کے اندر کی جسم کی جو کھال ہے وہ نظر آ رہی ہو. تو یہ حرام ہے عورت کے لیے, جائز نہیں ہے. تو اور یہ ہمارے معاشرے میں ایسا لباس خواتین میں رائج ہو چکا ہے, تو یہ حرام ہے پہننا. اور آپ نے فرمایا کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. تو عورت کو دو شرطوں کے ساتھ لباس پہننا ہے. ایک یہ کہ لباس اس کی کپڑا اتنا موٹا ہو کہ اسکن نہ جھلکتی ہو, اور اتنی فٹ نہ ہو کہ وہ باڈی کے ایک ایک عضو اس سے نمایاں ہو رہا ہو. ہاں اپنے یعنی عورت اپنے شوہر کے سامنے کچھ بھی چاہے پہن سکتی ہے. وہ شوہر کے لیے ڈریسنگ الگ ہے اور غیر محرم مرد کے آنے کے لیے ڈریسنگ الگ ہے. وہی لباس جو میاں کے سامنے پہننے کا ہوتا ہے وہی پہن کے عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہوتی ہیں. تو یہ بہت بڑی یعنی حرام کاری ہے, اللہ کے عذاب سے اس پہ ڈرنا چاہیے. دل میں کینہ ہو تو کیا نماز بے فائدہ ہے؟ اگر کسی مسلمان سے کینہ ہو یا نفرت ہو تو کیا اس کی نماز کا کوئی فائدہ نہیں؟ نیز کینہ کسے کہتے ہیں, اس بارے میں بھی وضاحت فرما دیں عبداللہ صاحب انڈیا سے. کینہ ہو یا نفرت ہو, نماز تو ادا ہو جاتی ہے لیکن نماز کا ثواب کم ہو جاتا ہے. تو کینہ اسے کہتے ہیں کہ خام خواہ کی کسی سے آپ نے بغض رکھ لیا, چلو اس سے کوئی غلطی ہوئی تھی, آپ کے دل میں نفرت پیدا ہوئی, اب اس نے توبہ کر لی لیکن آپ اسی کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. خام خواہ میں نہیں ہوتا, جیسے بعض ساسوں کو بہوؤں سے ہو جاتی ہے بلا وجہ کی, بعض بہوؤں کو ساسوں سے ہو جاتی ہے, اور بعض خواتین کو اپنی نندوں سے ہو جاتی ہے. وہ ایک آدمی کو اپنی بیوی سے کینہ ہو گیا تو بات پہ اس کو تنگ کرتا تھا وہ. تو ایک دن کیا ہوا, تو اس بیچاری ہر چیز صحیح کر لی اس نے. تو ایک دن آٹا گوندھ رہی ہے, اس کو پھر اس نے صلواتیں سنائی شوہر نے. اس نے کہا اب میں کیا کروں؟ کہہ رہے آٹا گوندھتے ہوئے اتنا ہل کیوں رہی ہے تو زور زور سے. تو کینے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے خام خواہ کا کسی کا بغض اپنے دل میں رکھ لیا ہے, تو یہ بہت بری عادت ہے, اس سے توبہ کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.